مجھے. پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. 16 دسمبر آج کا دن بھارت کے مکروہ عزائم کے ایکسپوز اور بے نقاب ہونے کا دن ہے. 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 2014، ان دونوں واقعات کے پیچھے پاکستان کے خلاف جو بھارت کا ہاتھ ہے، کس طرح سے پاکستان دشمنی میں بھارت ملوث رہا، پاکستان کو دولخت کرنے کی ایک سازش کی، انفارچونیٹلی کامیاب ہو گئی. لیکن 16 دسمبر 1971 سے لے کے 16 دسمبر 2025 پاکستان اور بنگلہ دیش کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں. اور آج کے دن میں جس طرح سے بھارت کو مائنس کیا ہے بنگلہ دیش کے عوام نے، وہ بھارت کے ہی منہ پر تماچا ہے. لیکن ہم ایک براڈر پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ 1971 کا سانحہ ہو، 2014 کا APS کا سانحہ ہو، یا پھر آج 16 دسمبر 2025 جو آسٹریلیا میں ایک عالمی دہشت گردی ہوئی سڈنی میں بونڈائی بیچ پہ، اس میں بھارت کا ہاتھ کس طرح سے ثابت ہوا ہے، کس طرح سے بھارت کے یہ مکروہ عزائم بے نقاب ہوئے ہیں. اور جب یہ واقعہ ہوا سڈنی میں بونڈائی بیچ پہ دہشت گردی کا، تو فوراً سے بھارت کے میڈیا نے، جو کہ لیپ ڈاگ ہے، جو کہ گودی میڈیا ہے، مودی سرکار کا گودی میڈیا ہے، اس نے فوراً بغیر کسی تحقیق کے پاکستان کے ساتھ اس کا لنک جوڑنے کی کوشش کی. اور وہ کوشش اور وہ سازش آج 16 دسمبر کے ہی دن بے نقاب ہوئی ہے، ایکسپوز ہوئی ہے. بھارت نے تسلیم کر لیا ہے آفیشلی کہ جو دہشت گرد تھے سڈنی حملے میں، ان کا تعلق بھارت سے ہی ہے. لیکن چند سوالات یہاں پہ ضرور جنم لیتے ہیں. ایک تو بھارت نے امیڈیٹلی، بھارت کی سرکار نے اپنے میڈیا کے ذریعے سڈنی حملے کا لنک پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کیوں کی، اور اس بات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کی کہ جو حملہ آور ہے وہ بھارت کا ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہو سکتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعے کو، اس کو ہیمپر، اس کی انویسٹیگیشن کو ہیمپر کرنے کی کوشش کریں، اس کی انویسٹیگیشن کا رخ موڑنے کی کوشش کریں. پھر جو حملہ آور ہے بونڈائی بیچ کا، اس نے کوئی 6 سے 7 بار بھارت کا ٹریول کیا، لیکن اس کا تمام ٹریول ریکارڈ، تمام ٹریول ہسٹری غائب ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس سے یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے کہ جو بونڈائی بیچ پہ حملہ ہے یہ RSS کی ذہنیت کا شاخسانہ ہے. اور مودی سرکار جو کہ گجرات کے قصائی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور نہ اس کے دور میں مسلم اقلیتیں محفوظ ہیں، نہ دیگر غیر مسلم اقلیتیں محفوظ ہیں، تو یہ سارے تانے بانے جا کے بھارت کے ساتھ ہی ملتے ہیں. تو اس معاملے پہ، اس مدعے پہ آج پروگرام میں بات کریں گے. یہ تو ایک عالمی معاملہ ہے جس پہ ہم سوال کریں گے. دوسرا پھر اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آئیں گے تو نیشنل کانفرنس کا بڑا چرچا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف ملاقاتیں بھی کر رہی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ. پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دینے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن یہ نیشنل کانفرنس مائنس PMLN کرنے کا ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو کیا اس سے یہ واقعی نیشنل کانفرنس کہلائے گی، اور کیا اس سے حکومت کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ حکومت کی صحت پہ تو فرق یہ بھی نہیں پڑا کہ آج پھر منگل تھا، اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا، آج پھر ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں، اور کیا اسی طرح سے پولرائزیشن اور جو ایک گیپ موجود ہے تو وہ سسٹم کے لیے کتنا نقصان دے سکتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں ڈبیٹ ڈسکشن کوشچن کے لیے. مجھے جوائن کر رہے ہیں جی بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، سیاستدان ہیں، بڑے زبردست اور قانون دان بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب PMLN کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں، PMLN سے ان کا تعلق ہے. اور دانیال عزیز صاحب سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، سابق پارلیمنٹیرین بھی رہ چکے ہیں. رانا احسان صاحب، میں آپ سے یہ شروع کرنا چاہوں گی. 16 دسمبر یہ بھارت کے ایکسپوز ہونے کا دن ہے. 1971 ہو اس کا سانحہ، 2014 کا سانحہ، یا آج آسٹریلیا پہ جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے وہاں پہ بھارت ہی ملوث نکلا ہے اس میں. What would you say on this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بھارت کا سب سے پہلا ریاکشن تھا کہ مسلمانوں کو بلیم کرنا، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ بہت بڑی آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے. تو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا، یعنی کہ یہ آپ کو وہ سوچ جو کہ ایک نیگیٹو اور ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے حکومت کی وہ بتاتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فورن پاکستان بلیمنگ وہ بھی شروع کر دی ان کے گودی میڈیا نے. لیکن اب پتہ یہ چلا ہے، انکشاف یہ ہوا ہے کہ دونوں جو ہیں انڈین پاسپورٹ کے اوپر فلپینز میں
ایک دفعہ نہیں دیگر دفعہ، اور انڈیا کے اندر بھی دیگر دفعہ ٹریول کر چکے ہیں. تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ انڈین سٹیزنز اور جو ڈراما اور جو فنگر پوائنٹنگ کی گئی وہ کس قسم کی گئی، تو یہ کوئی اگر کوئی بچی کچی، ویسے تو کریڈیبلٹی بھارت کی رہ نہیں گئی تھی، لیکن اگر کوئی رہ بھی گئی تھی تو آج وہ میرے خیال سے اس کا تہس نہس انہوں نے خود کر دی ہے. اور یہی چیز ہم بار بار جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ہم بتاتے ہیں کہ بھارت کا سارا پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، ٹوٹل وہ جھوٹ، اور ایک وہ جو اپنی ان کی جو مودی سرکار کی جو جتنی بھی اسکیمز ہیں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی، وہ فلاپ ہو چکی ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے پھر ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی بن چکی ہے اس کے اوپر ہم بلڈ کریں گے، اور انڈیا جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اور یہ دور جو ہے پاکستان کا ترقی کا ہے اور بہتری کا ہے. برسر عمر صاحب، یہ سوال آپ سے، 16 دسمبر 1971 ہو، 2014 ہو یا آج 2025، بھارت کے جو مکروہ ہاتھ ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں ہر سازش، ہر دہشت گردی کے پیچھے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ اینڈ آلسو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل بہت مضبوط ہے، تمام پاکستانیوں کی توقع تھی کہ آپ لوگ خاص طور پہ سڈنی حملے کے بعد سے جس طرح بھارت کو امپلیکیٹ کر رہا ہے تو یہاں پر یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی. دیکھیں، جہاں تک انڈیا ہے، انڈیا پاکستان کا آرچ رائیول تو ہے، مطلب یہ تو اسٹیبلش بات. اگر پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں کسی کا رول تھا تو وہ انڈیا کا سر فہرست رہا اس میں، اگر ہماری اپنی نالائکیاں وہ سائڈ پہ بھی رکھ دیں. مگر اس سے قطع نظر دیکھیں، اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ انڈیا اس وقت نیٹ ایکسپورٹر آف ٹیررزم ہے، اور اس چیز کو ہم کسی حد تک اب اجاگر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس میں اگر ہم کریں تو اس میں ہمارے اپنے سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے. اگر آپ مے والا مارکا لے لیں، اس میں بھی اسی سوشل میڈیا نے ایک کریڈیبل رول پلے کیا تھا. آج بھی آپ چلیں، آپ کہہ رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے منسلک جو اکاؤنٹس تھے وہ اس سے پہلے جس قسم کی حرکات کر رہے تھے وہ بڑے افسوسناک تھے. ٹیررزم جس فارم میں بھی ہو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور دیکھیں، ہم اصل میں جس سوچ کا شکار ہو گئے ہیں، دیکھیں اگر آپ ٹویٹر بیس ہی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی کیا ہے، مطلب 45 لاکھ کی ٹویٹر بیس ہے، مگر ہم اس سے خود ہی خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں، ہم خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ آپ کا ایک کمیونیکیشن چینل ہے ود دی آؤٹر ورلڈ. آپ دنیا کو اپنا موقف پہنچانے میں لمحوں میں جو ہے نا پہنچا دیتے ہیں. یہی میرا سوال تھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سڈنی حملے کے بعد سے ایک مثبت کردار ادا کر سکتا تھا. نہیں تو کردار آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، مگر ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس پہ پابندی ہونی چاہیے. ہم کیا چائنا ماڈل پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنا نہیں اجازت دیتا تو ہم کیوں اجازت دیں. ہماری سوچ اتنی نیرو ہے. جب اس طرح کی نیرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو منفی یوز ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے. منفی یوز دیکھیں، منفی کس طرح کا یوز کو، اب دیکھیں کیا گورنمنٹ ہر طرح کے یوز کو گورن کرے گی. ٹھیک ہے، میں کسی جگہ پہ ان کے ثقافت کے وزیر ہیں ان کا سن رہا تھا صبحی، وہ مرکزی یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کہ جی یہ منفی استعمال کر رہے ہیں، ہم انڈیا کی ایکسپورٹ $100 بلین پہ چلی گئی. بھئی دیکھیں، آپ انٹرنیٹ تو چھوڑ نہیں رہے، بینڈ وتھ کنیکٹیوٹی چھوڑ نہیں رہے، ہر چیز میں آپ انٹروڈ کر رہے ہیں. اتنی انٹروژن ہے، لوگوں کی پریویسی نہیں، دوسرے معاملات نہیں. آپ کیا گورن کریں گے کہ لوگوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھنا کیا؟ دیکھیں، آپ نے پیکا لاز پاس کر لی، ہر طرح کی قدغنیں لگا لی، آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے استعمال کرنے کو. اب آپ اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ سوشل میڈیا ایگزسٹ کرے اس ملک میں. ٹھیک ہے، یہ آگے چل کر رانا صاحب سے اس کا جواب لیں گے، لیکن دانیال عزیز صاحب یہی سوال لے کے آپ کی طرف کہ 16 دسمبر کا جو دن ہے یہ اب ایک چیک مارک بنتا جا رہا ہے کہ بھارت کے جتنے بھی عزائم ہیں، چاہے پاکستان کے خلاف ہوں چاہے عالمی دہشت گردی کے پیچھے ہوں، وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ بنیادی ہے کہ بھارت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑے؟ یہ تو عالمی دہشت گردی کے خلاف انویسٹیگیشنز کو ہیمپر کرنے کا کرائم بنتا ہے. سر جی بالکل غریدہ، تھینک یو سو مچ مجھے شو میں بلانے کے لیے. میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جس قسم کے حالات میں بھارت کا اور بنگلہ دیش کا آپس میں رابطہ ہوا وہ ایک بڑا ہی مشکل موڑ تھا پاکستان کے لیے، لیکن بہرحال بھارت کے لیے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے تو بہت بڑی ٹرافی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تنگ نظری ہے اس حکومت کی جو انڈیا کی ہے اور جو ان کی مختلف قسم کے آبجیکٹیوز ہیں، اس میں بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر انقلاب آتا ہے، اور انقلاب شیخ حسینہ کے خلاف تو تھا ہی تھا، لیکن بھارت نے وہاں پر جو پنجے کھاڑے ہوئے تھے ان کے خلاف بھی تھا.
اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیچارے انہوں نے شیخ حسینہ کو پناہ میں لے لیے، جیسے کبھی مارکوس جو ہے یا یہ شاہران جو تھے بیچارے در بدر پھرتے رہتے تھے، کوئی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہی حال ان کا تھا شیخ حسینہ کا. آج تک بھی وہاں پر کیسز ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. FATF میں انہوں نے بار بار کوشش کی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہ اترے بلکہ وہاں سے بلیک لسٹ پہ چلا جائے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے انفلوئنس کے ذریعے. ان کی وہ بھی ڈپلومیسی فیل ہوئی، ان کی یہ بھی ڈپلومیسی فیل ہوئی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں بدنام زمانہ یہ جو اپنی طرف سے انڈیا شائننگ اور میڈ ان انڈیا اور بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہ آتی تھی کہ یہ چاہے نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی وائلیٹ کر دیں، چاہے وہ امریکہ کے سارے لاز وائلیٹ کر دیں. ان کو ایک لاڈلا بنایا ہوا تھا. درست. جب سے انہوں نے کینیڈا میں قتل کرنا شروع کیا، امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی، آج فائنلی آسٹریلیا میں ان کے قاتل پہنچ گئے. تو یہ دنیا میں برانڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ملک ہے جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے دل میں کون کون سی، ان کے بغل میں کون کون سی چھری اور کس وقت کس کو لگ سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے امریکہ کا بھی ان کے طرف، اور جو انہوں نے دنیا کو مطلب ٹھکرا دیا کہ جی ہم تو یہ تیل لیں گے چونیوں کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہماری چاہے ساری ڈپلومیسی تباہ ہو جائے، یہ انہوں نے کیا. تو اب ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. درست. اور اسی طرح سے جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، ابھی تک یہ کہتے ہیں آپریشن سندور بھی جاری ہے، وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی. تو یہ ایک قسم کا انٹرنیشنل پرایا بنتے جا رہے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں یہ پرایا بن گیا. حالانکہ ایک وقت تھا جب سوچا گیا تھا کہ یہ شاید اینکر ہوں گے ساؤتھ ایشیا کے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارک سے ہٹ کے نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور افغانستان جو ہے کوئی اپنا معاملہ بنائے تاکہ کوئی ساؤتھ ایشین کوارڈینیشن ہو سکے. یہ یہاں سے بھی پرایا ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران سے بھی یہ پرایا ہو گیا، جہاں پر انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور اس وقت امریکہ کی بغل میں رہ کے انہوں نے افغانستان میں بھی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی یہ طالبان کے خلاف. اور وہ جو آج کل ان کو مطلب کوشش کر رہے ہیں ان کو وو کرنے کی یا جو بھی ہے، وہ تو اپنی لیوریج کر رہے ہیں کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے اور ہمارے اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں اس کو ہم ریفلیکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا سے شاید اس سے برا حال کبھی ہو نہیں سکا جتنا آج ہو گیا ہے. اور یہ دن بدن مزید چلتا چل جائے گا کیونکہ یہ نیم پاگل ہے جو انہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی. سر آپ نے تو پھر بھی ایک ڈپلومیسی سے کام لیا، نیم پاگل کہہ دیا، لیکن آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. جس طرح بیرسٹر مہر بھی کہتے ہیں کہ اب انڈیا نیٹ ایکسپورٹر آف ٹیررزم جو ہے ثابت ہو رہا ہے، اور رانا احسان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ونڈیکیٹ ہو رہا ہے بار بار اپنے سٹانس میں. واپس آتے ہیں ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے. نیشنل کانفرنس آپ لوگ بڑی انویٹیشنز دے رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو انویٹیشن جائے گی یا مائنس کر دیا آپ نے ان کو نیشنل کانفرنس میں؟ دیکھیں آج اسد قیصر صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے، اور انہوں نے ابھی فارملی تو پیپلز پارٹی کو بھی انویٹیشن نہیں دیا. ابھی دیتے ہیں نہیں دیتے، مطلب انٹینشن شو کی ہے. اگر پیپلز پارٹی والے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے انوائٹ جائے گا. اس کے بعد دیکھیں آگے فردر وہ کیا ڈیسائیڈ. مسلم لیگ نون کو انوائٹ کرنے کی سوچ ہے، ارادہ ہے؟ بالکل نہیں. میرا نہیں خیال. تو پھر آپ کی نیشنل کانفرنس تو نہ ہوئی؟ نہیں، دیکھیں نیشنل کانفرنس دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے. پھر آپ اس کو اپوزیشن کانفرنس کہتے ہیں؟ نہیں، نیشنل اس سینس میں ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے اس وقت ایسے اقدامات کیے ہیں جو بالکل رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اگینسٹ، اور ایسے کیے ہیں کہ جس میں آپ کا جوڈیشری کا سٹرکچر ہی پورا کلیپس کر گیا، اور اس کا سارا الزام ان کے سر پہ جا رہا ہے. اب اس کو کسی نے تو ریمیڈی کرنا ہے، کسی نے ریکٹیفائی کرنا ہے. وہ سوچ جس کیمپ میں جنم لے رہی ہے اس کے لیے ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور جو اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے، جو اس بات پہ اتفاق کریں گے، وہ لائک مائنڈیڈ کو یہی معاملہ ہے. تو جو گزشتہ ہو چکی 26ویں 27ویں ترمیم، اس میں تو پیپلز پارٹی بھی حصہ دار ہے، تو پیپلز پارٹی کو پھر آپ آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں؟ اس اینڈ پہ دیکھیں اب آگے بات 27ویں تک رک نہیں رہی نا، بات 28ویں پہ جا رہی ہے. اگر کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں، 28ویں کی باز گشت پہ آج بڑی تفصیلی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں اتنے سینسیٹیو ٹاپک ہیں. NFC پہ بات بند دروازوں پہ چل رہی ہے. صوبوں سے پاورز واپس لینے کی 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اگر ساری باتیں ہو رہی ہیں اور کسی کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. میں آپ کے چیف منسٹر شامل تھے؟ نہیں، تو پچھلی دفعہ تو کوئی نہیں تھا نا، صرف ہمارے چیف منسٹر ہی شامل تھے. پنجاب بھی نہیں تھا، آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی نہیں تھے بیچ میں. سر ابھی تو وزیر خزانہ نے ایک انہوں نے انٹروڈکٹری میٹنگ کی تھی. چلیں، مگر یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں اس عوام کو. دیکھیں یہ آپ کے اور
میرے آپس میں کوئی حصے تو نہیں ہے نا کہ ہم اس میں فیصلہ کر لیں اور اس پہ جم کے بیٹھ جائیں. بات ہے کہ کے پی کا اگر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ NFC بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس پہ تمام صوبوں کے فائنانس منسٹرز موجود تھے. آپ کے صوبے سے سی ایم صاحب تھے، سندھ سے مراد علی شاہ کے پاس فائنانس صاحب ہے. وہ تو ابھی ایگزسٹنگ فریم ورک، مگر بات ہو رہی ہے کہ اس چیز کو ریوائز کرنا ہے، کہ اس کا میکنزم چینج کیا جائے. جب اس طرح کی بات چیت آئے کہ جی ایگزسٹنگ فارمولا سے چینج کر کے اسے کسی اور یارڈ سٹک پہ لے جانے کی اگر باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہری بات ہے ہر صوبے کی ریزرویشن ہوگی. جس طرح ایکس فاٹا کا آج تک ہمیں شیئر نہیں ملا، حالانکہ کمٹ کیا ہوا تھا $100 بلین روپیز اے ایئر ملنا تھا. آپ کے چیف منسٹر نے بات کی نا فائنانس منسٹر، تو یہ سارے غور طلب معاملات جو آج تک نہیں ہوئے تو ان کی وجہ سے مرحومیوں نے تو جنم لیا، تو اب وہ کہیں تو وائس کرنا ہے. رائٹ. رانا صاحب ایک تو یہ بتائیں، نیشنل کانفرنس ہونے دیں گے 20-21 دسمبر کو؟ کوئی رخنا، کوئی رکاوٹ، کوئی ہرڈل، کوئی وینیوز کی توڑ پھوڑ، کسی کو پریشرائز کے وینیو نہ دیں، اس قسم کا کچھ تو نہیں ہوگا کام؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے اس کے ممبر ہی فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں، چاروں صوبوں کے اور وفاق کے. تو جن کے پاس فائنانس منسٹری کا قلمدان تھا چیف منسٹرز کے پاس، تو انہوں نے اٹینڈ کیا، تو اٹینڈنس پوری تھی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں گے کہ یہ انتظامیہ سے اجازت لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اس کو نیشنل ہونے دینا چاہیے کیا؟ دیکھیں، میرے خیال سے ابھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ریاست یا جو اسٹیٹ کا ایجنڈا ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل گفتگو ہوں. اس میں یہ ہوتے نہیں ہے. اگر دہشت گردی کی بات ہے تو ان کا صوبہ جو ہے وہ علیحدہ نیریٹو لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی یہ تو بنائی ہوئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے. اگر اخوان طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کی بات ہے یا بات چیت کی بات ہے، ادھر ان کا ایک علیحدہ پرسپیکٹو ہے جو کہ صوبے کی ڈومین ہی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ چڑھ کے یہ بات کرتے ہیں. اخوان ریفیوجیز کے اوپر ان کا علیحدہ پرسپیکٹو ہے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ان کا فوکس کوئی نہیں ہے. جہاں لا اینڈ آرڈر کی ان کی ذمہ داری ہے، ایجوکیشن کی ہے، سینیٹیشن کی ہے، ہیلتھ کی ہے، وہاں توجہ کوئی نہیں ہے. توجہ ساری جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی طرف ہے. تو یہاں تو مجھے بتائیں کس نیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نیشنل کا تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیشنل ایجنڈے کے اوپر، یہاں تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. یہاں تو آپ NDU کا کورس اٹینڈ کرنے پہ آپ جو ہے میر جعفر میر صادق ڈکلیئر ہو رہے ہیں. تو کیا اس کے اوپر انہوں نے نیشنل کانفرنس کرنی ہے؟ یہ بیرسٹر صاحب کے اوپر بھی یہ لگا، اب اتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں. اب یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کون سی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کیا ڈسکشن کریں گے؟ خان صاحب تو لائن ہی انہوں نے علیحدہ لی ہوئی ہے. اور باقی جو ہے وہ ان کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن کہاں ہوتی ہے؟ اپوزیشن تو قائمہ کمیٹیز میں ہوتی ہے. یعنی کہ وہاں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ فائنانس میں کیا غلط ہو رہا ہے یا فارن پالیسی پہ کیا غلط ہو رہا ہے یا کامرس میں کیا، وہاں سے استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کون سی کہ آپ اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی ہی نہیں کر رہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن کریں، لیکن اپوزیشن لیڈرز ہی آپ تعینات نہیں کر رہے. بات یہ وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ان سے ہم نے مانگا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے خلاف کوئی پینڈنگ کیسز ہیں، ریٹرن میں لکھ کے دے دیں تو وہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا. وہ ٹیکنیکلی طور پہ ان کی جو نالائکی ہے اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے. بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ کانفرنس انہوں نے کون سی، کس نیشنل کانفرنس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ مدعا ڈسکشن کیا ہے؟ انہوں نے نیشن کی تو بات ہی نہیں، کوئی KPK کی ڈیلیوری کی تو انہوں نے آج تک کبھی بات نہیں کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی کرامت ہونی ہے یا کوئی، اب ان کو اصل میں وقت گزارنا ہے. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کانفرنس ہونے ہی نہیں دیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کانفرنس مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے اجازت مانگی ہے DC سے یا کیا وہاں صورتحال ہے. تو میں یہ پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ ان کو وہ اجازت انہوں نے دینی ہے تو کیا ہوگا. لیکن بہرحال اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ایجنڈا تو سب جانتے ہیں. ماتحت آتے ہیں نا، وہ بھی وزارت داخلہ کے ماتحت، آپ کی حکومت میں ہی ہے نا. بالکل آف کورس. تو وہ جب آئے گی درخواست تو اس کو ہم اسٹڈی کر کے پھر اس کو. دانیال عزیز صاحب سے مجھے اس پہ ذرا سوال کرنا ہے، اور کچھ خبر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آج وہ پروگرام میں دیں گے، تو وہ کیا خبر ہے اور سوال بھی مزید کرتے ہیں. لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے. دانیال صاحب آپ کی اجازت سے لیٹس ٹیک ا بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دانیال عزیز صاحب، یہی سوال آپ کے پاس، نیشنل کانفرنس کیا یہ ہونی چاہیے اس وقت؟ انوائرمنٹ کیا ایسا ہے اور کیا واقعی اس کی ضرورت ہے نیشنل کانفرنس کی؟ اور کیا مسلم لیگ نون کو سائڈ پہ رکھ کے کہ جی وہ تو ہے ہی مجرم، جو ان کا بیانیہ ہے اپوزیشن کا، تو یہ واقعی نیشنل کانفرنس کہلائی جا سکتی ہے؟ دانیال عزیز صاحب، دانیال صاحب غالباً آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر ان میوٹ کر لیجئے. دانیال صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
اچھا، دانیال صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان کا مائک چونکہ میوٹ ہے تو ان کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں آ رہی. بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، اپوزیشن آپ کریں قائمہ کمیٹیوں کے اندر، اگر آپ کو اپوزیشن کرنی ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اندر کریں، پارلیمنٹ کے حدود کے اندر کریں. اس نیشنل کانفرنس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ حکومت کا بیان ہے. اور کر کہاں رہے ہیں آپ نیشنل کانفرنس؟ وینیو کیا ہوگا آپ کا؟ پہلے تو وینیو تو کیونکہ جی پچھلی دفعہ کا بٹر ایکسپیرینس کے ہوٹل مالکان کے ساتھ اس وقت جو ہوتا ہے اور بعد میں ہوتا ہے، تو اس دفعہ کوئی رسک نہیں لیا جا رہا. کے پی ہاؤس میں ہی اس کو منعقد کرایا جائے گا. کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بالکل. سیکنڈلی دیکھیں، لیکن آپ کے مطابق تو کے پی ہاؤس میں بھی گھس گئی تھی اسلام آباد کی پولیس. دیکھیں اب بات ہے، وہ تو پھر مسائل رہیں گے. مسائل اب انہوں نے خود دیکھنا ہے کہ یہ کتنے جمہوری ہیں. دیکھیں اکانومسٹ اگر کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی انڈیکس میں اتنے ورس پرفارم کر رہے ہیں کہ پاکستان سلائیڈ کر گیا اتھارٹیرین اسٹیٹ میں، تو اس میں پھر انہوں نے کچھ زیادہ ہی حصہ ڈالا ہے، تو انہیں اس پہ کچھ دیکھنا پڑے گا. جہاں تک کانفرنس کا تعلق ہے، دیکھیں کانفرنس دیکھیں بہت سارے براڈر ایشوز ہیں. اپوزیشن کا تعلق ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر نہیں، دیکھیں پارلیمنٹ اور کے نیشنل ایجنڈا اندر پہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فلور بھی تو اویلیبل ہونا چاہیے. جب پارلیمنٹ کے فلور کو آپ استعمال کریں صرف گورنمنٹ سپانسرڈ لیجسلیشن کے لیے، پارلیمنٹ بیٹھتی کتنے دنوں کے لیے؟ 130 دن کے لیے. اگر 130 دن افیکٹو بیٹھے تو بہت سارے سوشل اور اکنامک ہر طرح کے ایشوز وہاں ڈسکس ہوں. جب آپ کی پارلیمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے کہ وہ 2 گھنٹے بھی دن کا نہیں بیٹھتی، اور اس میں بھی گورنمنٹ کا 1 گھنٹے کا تو کوشچن آ گیا اور اس کے بعد باقی لیجسلیشن کا، تو افیکٹولی پارلیمنٹ تو بات ہی نہیں کر رہی ایشوز پہ. اور ایشوز کس طرح کے ہیں؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ اتنی آئی، تہلکہ خیز رپورٹ، جو کہ انہوں نے چھپائی رکھی. کیا وہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئی؟ کیا اس پہ ڈبیٹ اوپن ہوئی کہ 5,200 ارب قرضے پڑ گئے ہیں آپ کے؟ اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ ہے. مگر یہ کیا ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں پارلیمان میں؟ پارلیمان دیکھیں ہم نے اس کو ڈس فنکشنل کیا. یہ ہمارے بالکل کہیں کہ جی یہ بالکل کوآپریٹ نہیں کرتے، یہ کمیٹیوں سے نکل گئے ہیں. کیا اپوزیشن میں اور بھی تو جماعتیں بیٹھی ہیں؟ کیا فلور اویلیبل ہے؟ کیا فلور پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا فلور پہ حکومت آنسریبل ہے؟ دیکھیں پاکستان کی اس وقت وہ صورتحال بن گئی ہے کہ دیکھیں پاپولیشن تو اپنی جگہ پہ، مگر اس وقت ایک تکلیف دہ فیز سے گزر رہا ہے کہ اس وقت ان امپلائمنٹ، اس وقت 60 لاکھ پاکستانی ان امپلائڈ ہے. مطلب 60 لاکھ کا مطلب ہے 60 لاکھ خاندان کفالت کے بغیر ہیں. جب 1 سال میں آپ کا 1.5 کروڑ پاکستانی اضافی سطح غربت سے نیچے چلا جائے تو یہ کس طرح کے معاملات ہیں؟ کیا وہ اس طرح کے معاملات جنم نہیں دیں گے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے کسی اور فورم پہ، جب کہ ایک جو اویلیبل فورم ہے وہ اس کے لیے کام ہی نہیں کر رہا؟ آپ کا مدعا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو فورم ہے وہ اویلیبل حکومت نے آپ کے لیے نہیں رکھ رکھا. دانیال عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کا آڈیو بھی آگے بھی. دانیال صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آگے. اچھا، سوال میں آپ سے کر رہی تھی لیکن چونکہ آپ کی آواز مجھ تک واپس نہیں آ رہی تھی، میں دہرا دیتی ہوں سوال آپ کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نیشنل کانفرنس جس ایجنڈے پہ اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے، ضرورت ہے اس نیشنل کانفرنس کی کرنے کی؟ اور چونکہ مجرم ٹھہرا دیا ہے اپوزیشن نے اپنی نظر میں حکومت کو کہ جی جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف نیشنل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو حکومت کو مائنس کر کے کوئی نیشنل ڈبیٹ ہو سکتی ہے سر؟ جی میں بڑا اپنا تھوڑا سا حیران ہو رہا تھا ابھی آپ کے گیسٹ کی، میرے بھائی کی بات سن کے. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے نہ صرف نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کی اپنی ایک سیاسی چال کی صورت میں، بلکہ انہوں نے پروونشل اسمبلیز خیبر پختونخوا اور پنجاب جہاں جہاں ان کا بس چلتا تھا انہوں نے وہ بھی اس جلتی آگ میں پھینکنے کی کوشش کی کہ یہ ایک نیشنل ٹرموائل اور کیوس کریٹ کریں. اور ان کے جو لیڈر ہے سابق وزیر اعظم، وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ایک کرنل صاحب تھے اسمبلی میں اور وہ ان کے ووٹ پورے کر دیتے تھے اور ان کو کسی کی کوئی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی تھی اور بڑا اچھا نظام چل رہا تھا. اور یہ صرف ایک جھلک ہے. یہ اس جماعت نے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، انہوں نے پاکستان میں ایک ایسی بھونچال لے آئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے اداروں میں. جو راستے انہوں نے دکھائے ہیں، جو کارنامے انہوں نے کر دکھائے ہیں، وہ شاید اگلے 20-30 سال کے لیے پاکستان
اس سے سفر کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ کروایا جا رہا تھا ان سے, جنرل باجوہ کرواتے تھے, جنرل فیض کرواتے تھے, یہ کہتے ہیں نا اب وہ کروایا کچھ نہیں جا رہا تھا. یہ عمران خان کی اپنی زبانی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس نے کہا تھا کہ کرنل صاحب وہاں پر, تو یہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہاں بحث نہیں ہوتی, وہاں کمیٹی نہیں بیٹھتی, وہ کتنی سادگی ہے. تو کیا کرنل لگا دیں, پھر میجر صاحب لگا دیں, پھر ٹھیک رہے گا, آپ کا معیار پورا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں حیرانگی کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایک منٹ کے لیے, یہ وہ ہے جو ٹیکسس میں جا کے کہتے ہیں ان کو رلاؤں گا میں, اور آج کہتے ہیں جی ہمیں آئین اور قانون چاہیے. اور رلاؤں گا کون سے شکے کا آئین کی ذرا بتا دیں. اور وہ آگے سے بتیاں آن کر کے ہاں, یہ عجیب پاگل پن ہے. انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہر چیز کا, اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئین اور قانون چاہیے. آئین اور قانون کے تحت آپ کہتے تھے DGFIO کو کہ جا کے لوگوں کے اوپر بغاوت کے مقدمات بنائے, اور جب اس نے انکار کر دیا تو اس کو نکال دیا. آئین اور قانون کے تحت آپ نے پنجاب کا IG نکالا تھا کہ آپ کے بہنوئی کی 1 کنال کا گھر جو ہے وہ نہیں دیا. وہ بعد میں عدالت میں پتہ چلا ان کا چھا بھی نہیں, اور وہ ایک عادی مجرم تھے جو یہ قبضے گروپ کرتے تھے. وہ جا کے دیکھیں ذرا ریکارڈ. اور آج پتہ چل رہا ہے کہ جی جن کے ساتھ انہوں نے مل کے, ان کا اپنا جو پریزیڈنٹ تھا مختوم جوید ہاشمی, انہوں نے بتایا کہ جی یہ اسکرپٹ جو ہے تیار ہو گیا. انہوں نے پاکستان کو بتایا تھا, جس کے اوپر مجھے نائل کر دیا یہ ثاقب نثار نے. آج پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس وہ چوری کی گاڑیاں تھیں, برامد ہوئی ہیں اس سے. یہ ٹی وی پہ چل رہی ہے چیزیں. سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ, جس کو یہ جا کے ان کا جو نعیم صاحب تھے وہ وکیل ان کے, اس میں نعیم بخاری صاحب اس کے کیس میں, حنیف عباسی والے کیس میں, وہ کیس تو میں نے خود سارا دیکھا. سارا دن یہ جج بیٹھ کے صفرے جوڑتے تھے کہ کسی طرح جو جمائمہ کے پیسے اور عمران خان کے پیسے وہ برابر ہو جائیں. آج ادھر بیٹھ کے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب اسمبلی نہیں ٹھیک چل رہی اور آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی. یہ سارے راستے انہوں نے دکھائے ہیں. یہ جو, اور ان کو اس وقت کہا گیا, یہ جو مشاہد اللہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ چلے ہمارے ساتھ تو ہوتا رہے, جب آپ کے ساتھ ہوگا کوئی آنسو پوچھنے کے لیے نہیں ہوگا آپ کے لیے. اور حالات اللہ کو جنت نصیب کرے مشاہد اللہ خان صاحب کو. لیکن آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار اصل میں PTI ہی ہے, انہوں نے راستہ دکھایا ہے. یہ کون سے باز آئے, یہ پھر سے تیار ہے. ریکارڈ انفلیشن انہوں نے کر دی, ریکارڈ جو تباہی تھی اکانومی انہوں نے کر دی. نہیں سمجھ گئے ہیں وہ, سمجھ گئے نا بیسو میں سب, آپ سمجھ گئے ہیں وہ اب نیشنل کانفرنس اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے دانیال صاحب, بتا دیتا ہوں بات ہے وہ جواب مکمل کر لیں. والی ہوئی ہے نا, وہ وہی بول رہے ہیں. بات ہے کہ آج عمران خان کی حکومت ہے, 3 سال گزر گئے ہیں, وہ رونا رو رہے ہیں. بات ہے کہ اس وقت کرنل نمبر پورے کرتا تھا, تو آج کون نمبر پورے کراتا ہے؟ آج ریزرو سیٹ کا فیصلہ کس نے لے کے دیا ہے؟ آج جو 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے وہ کس بریگیڈیئر نے جو ہے نا, کون ان کو فورس کرتا تھا؟ بات ہے یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں. بات ہے اپنے گریبان میں تو جان کے دیکھیں کیا کیا اس ملک کے ساتھ نہیں کیا ہوا. بات ہے آج آپ اپنی CV لے کے پھر رہے ہیں, بے روزگار ہیں, تو آپ کو یہ باتیں کرنی آسان ہے. بات ہے نیشنل میڈیا پہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں 3 سال سے کون حکومت میں ہے؟ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں, 35% پہ عمران خان لے کے گیا تھا, 6% کی گروتھ ریٹ پہ عمران خان ملک کو چھوڑ کے گیا تھا. تو اس کے بعد کی صورتحال بگاڑی کس نے؟ ملک کو اس وقت بنانا ریپبلک کس نے بنایا؟ دانیال صاحب کا جواب ابھی پینڈنگ تھا, لیکن درمیان میں چونکہ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اس کو کاؤنٹر کریں. ایک بریک لے لیں. دانیال صاحب واپس آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. رانا سانزل خان صاحب بھی کہنا چاہیں گے, یا دانیال عزیز کا جواب انف ہوگا, یا رانا صاحب اپنا بھی مقدمہ خود لڑنا چاہیں گے؟ اس میں ذرا بات کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. دانیال صاحب آپ کا جواب پینڈنگ تھا اور میرے سوال کا جواب بھی پینڈنگ ہے. سوال میرا یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس کی ضرورت ہے, کوئکلی اگر آپ مہربانی فرما کے جواب دے دیں. جی میرے خیال میں نیشنل کانفرنس یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, آل پارٹیز کانفرنس, نیشنل کانفرنس. اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بتاتے کیا ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ کسی قسم کا نیشنل اکنامک ایجنڈا کی تو بات نہیں کریں گے. وہ میکسیمم یہی کریں گے کہ اپنے پوزیشن کی دفاع کریں گے اور حکومت کو برا بلا کہیں گے. تو وہ ضرور کرتے ہیں, وہ تو اپوزیشن کا کام ہے. لیکن جو اصل مسئلہ پاکستان میں اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں بارڈرز کے اوپر ایک بڑی مطلب شدت سے صورتحال بڑی ہوئی ہے. آپریشن سندور ابھی تک چل رہا ہے. انڈیا کے نظریے میں وہ ابھی تک جنگ کی حالت میں ہے, جو کہ ظاہری بات ہے پوری دنیا نے ان کی لعن طعن کی ہے اور ان کو اچھا جواب بھی ملا ہے. لیکن پھر بھی حالات تو یہ ہے. اور آپ نے کوئی خبر بھی دینی تھی پروگرام میں, کچھ بتانا تھا آپ نے. وہ اتفاق میں بیٹھا ہوا ہے جن کے پرائم منسٹر ایک انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ تھے. اور جو آپ آسٹریلیا کی بات کر رہی تھی, وہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ بھی انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ کرمنل ہے, وار کرمنل ہے انٹرنیشنل کورٹ سے. تو یہ دونوں ایک ہی
पत्ते के दो रुख हैं, ये जो मोदी साहब है और नेतन्याहू साहब है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये अच्छा हुआ है कि दोबारा से एक्सपोज हुआ है। हालांकि जो लोग चले गए हैं दुनिया से, उनके साथ हमारे दिल भी हैं, और बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट भी आई गवर्नमेंट की तरफ से। जो मैं खबर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहली मर्तबा जब से ये पाकिस्तान स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हुआ है, इन्होंने ये कानून तोड़ा है जिसके ये पाबंद थे। और अभी IMF ने इनको बहुत बड़ी वार्निंग दी थी कि आप जो वॉलेटिलिटी है इन्फ्लेशन में, यानी महंगाई में, इसमें आप एक प्रूडेंट पॉलिसी फॉलो करें, जिसमें आप इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है ये डिटरमिन करती है कि इन्फ्लेशन ने किस तरफ जाना है। इसके बावजूद उन्होंने 0.5% जो है कम कर दी। इसमें जाहिर बात है कोई आपकी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ जानी, कोई इतनी तकवीत नहीं मिलनी, लेकिन होना क्या है, लास्ट ईयर अगर 1% ऑफ इंटरेस्ट रेट कम होता तो ये 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है ये बचने थे हुकूमत को। तो आप समझ लें कि 0.5 जो है, इसमें तकरीबन 0.65 ट्रिलियन 650 बिलियन रुपीस जो है इस वक्त ये मकरूज है IMF के टारगेट के तकरीबन 430 अरब रुपए के। ठीक, इन्होंने कमिट किया IMF के साथ कि 31 दिसंबर तक अगर हम ये पूरा ना कर सके तो हम इन मदों में मिनी बजट देंगे। अच्छा। उस मिनी बजट से चाह रहे हैं, जी बिल्कुल। अच्छा। उस मिनी बजट से निकलना चाह रहे हैं, और उससे भागने के लिए स्टेट बैंक ने ये हाई रिस्क पॉलिसी ली है कि चाहे महंगाई हो जाए, गरीब की मजीद कमर टूट जाए, लेकिन इनको इंटरेस्ट पेमेंट में 650 बिलियन की छूट हो जाए ताकि एंड ऑफ ईयर अपना सरप्लस पूरा कर लें, क्योंकि इनकी FBR की पॉलिसी फेल हो चुकी है। इनके इतने भोंडे इंसेंटिव्स इन्होंने बनाए हैं लंगड़ेहाल साहब ने, और ये जो आज चीमा साहब है, दर हकीकत ये PMLN की हुकूमत फेल नहीं हो रही, दर हकीकत ये PAS के ब्यूरोक्रेट्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि बेचारी PML हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं, इनके पास तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है, इनको अपना पता ही कुछ नहीं है। तो इन्होंने अब रिजॉर्ट क्या किया है कि अपने चहेते, एक मिनट के लिए, अपने चहेते हलकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें ये एग्रीकल्चर टैक्स इन्होंने लगाना था, जिसमें रियल एस्टेट टैक्स लगाना था, जिसमें इन्होंने रिटेल टैक्स लगाना था, और इन्होंने खुद हमें बताते रहे कि बराबरी का फलसफा आ गया, अब हम किसी के खिलाफ जो है ना टैक्स नहीं लगाएंगे तो जो ज्यादा होगा। तो इसमें इन्होंने ये तीनों हलकों को छूट दी है, क्योंकि ये इनके चहेते हल्के हैं, और इसके बजाय कि इनसे ये पैसे हासिल करते, अब इन्होंने, जैसे माजी में भी इनकी आदत है, ये पहले 17% थी GST, जब इनको पैसों की जरूरत पड़ी इन्होंने अमीरों को नहीं छेड़ा, इन्होंने GST 1% बढ़ा दी 18%। इसमें भी मद में जब इन्होंने कहा है कि अगर हमसे ये पैसे ना पूरे हुए दिसंबर में तो हम GST की मद में मजीद जो अभी जो चीजें बची हुई है वो भी डाल मिनी बजट्स। हाँ सर, ये तो आप खबर भी दे रहे हैं और बहुत बड़ी चार्जशीट भी लगा रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन राणा साहब देखिए जो बातें दानियाल जी, एक सेकंड जी, दानियाल साहब क्विकली प्लीज आखिरी जुमला सुन ले जी। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक एक्ट की वायलेशन पे अभी अदालत में भी लेके जा रहे हैं, इस इशू पे, महंगाई के इशू पे। अच्छा, जबरदस्त। राणा साहब देखिए, ये सारी हवाई बातें की हैं जो एक दूसरे से मिलती नहीं है। पहली बात तो ये कि स्टेट बैंक की जो MPC है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो आजाद है, उसको कोई हुकूमत ने नहीं डिक्टेशन दी कि आप आधा % कम करें या 1% बढ़ा दें। उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट जो उनकी अपनी डोमेन है उसमें रहते हुए उन्होंने, उसका एक डोमिनो इफेक्ट है ना जो वो बता रहे हैं। देखिए, ये तो जो है अभी भी गुंजाइश मौजूद है ना। आप देखें जो इन्फ्लेशन है वो इट इज होवरिंग अराउंड 6 to 7% के मेरे ख्याल से गालबन जो। लेकिन आप लोग मिनी बजट ला रहे हैं कि नहीं लाएंगे? नहीं, देखिए वो तो डिपेंड करता है, टारगेट आपका अचीव ना हो, सरप्लस आपका टारगेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके अंदर भी हम आ सकते हैं मिनी बजट। तो फिर तो दानियाल साहब ठीक कह रहे हैं। नहीं, ये दानियाल साहब नहीं कह रहे, तो IMF की रिपोर्ट जो आई है उसमें ऑब्वियसली हमारी एग्रीमेंट है कि अगर जो है आपके टैक्स टारगेट्स अगर मीट नहीं होते तो फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए कि आप उस रेवेन्यू को कैसे जनरेट करेंगे। तो अभी तो वो फेल नहीं हुआ ना जी, अभी तो वी आर एट इट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स मीट करें, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो वो भी हम ऐसी चीजों पे करेंगे कि आम आदमी को जो है वो फर्क ना पड़े। तो ये तो IMF प्रोग्राम में हमेशा होता है। अगर आप उनसे एग्रीमेंट जो हमारा होता है MEFP को अगर आप पढ़े तो उसमें हमेशा आपके जो प्लान A प्लान B आपने दिया होता है कि अगर
टारगेट्स ना मीट हुए तो आप किस तरीके से फिर रेवेन्यू को पूरा लेकिन करेंगे? सबसे बड़ा तो आपका टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है ना, वही मीट उसी नहीं की हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो बात कर रहे हैं दानियाल अजीज साहब कि आपकी एफबीआर की पॉलिसीज नाकाम हो रही हैं। देखिए बात ये एफबीआर की पॉलिसीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रैक एंड ट्रेस को दुरुस्त किया है, हमने उन सेक्टर्स के ऊपर जहां इवेजन थी उधर मॉनिटरिंग बेहतर की है। लेकिन सर आपका जो रेवेन्यू टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा ना, दैट इज द पॉइंट। लेकिन आप ये देखें कि 20-30% इजाफा हुआ है रेवेन्यू के अंदर हर साल पिछले 2 सालों के अंदर। आपकी टैक्स लेकिन वो कौन से सेगमेंट्स में से, उन सेगमेंट्स को तो आपने अभी तक एग्जेप्ट रखा हुआ है जो दानियाल साहब कह रहे हैं। देखें बात ये कि यही टैक्स टू जीडीपी जो थी या 8% के करीब थी, अब ये 10.5% के करीब है। तो बेहतरी है, टारगेट्स ऊपर नीचे होते हैं, ऑब्वियसली एक ग्रोथ एक इशू है कि तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि जी सारा कुछ फ्लॉप हो गया, ये हो गया। वी आर मूविंग अहेड, चैलेंजेस मौजूद हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करें। ये इकोनॉमी भी तफसील से प्रोग्राम रखेंगे, आपको चिप इन करना चाहते हैं सर क्विकली। IMF ने तो इनके एक्सपोर्ट फिगर्स को भी डाउट किया है, तो बहुत सारे मसले मसाइल इनके लिए हैं। राणा साहब कह रहे हैं मूविंग इस पे करें, नेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस करें सर, इस पे करें। जो राणा साहब ऑफ द प्रोग्राम बातें कर रहे थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, असल तो प्रोग्राम उन चीजों पे करना चाहिए। और बात है कि उसके लिए ये फोरम ओपन करें तो जाहिर है बिल्कुल उस पर सूबे भी बात करेंगे, बाकी भी बात करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड तो फिर राणा साहब ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन जाहिर है हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाहिर ऑफ द रिकॉर्ड है तो ऑफ द रिकॉर्ड रहेंगे। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर महर न्याई साहब, राना एहसान अफजल खान साहब और अजीज साहब। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.